بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس ایک ریسٹورنٹ میں تھا۔ اس نے ایک مشروب کا آرڈر دیا۔ یہ یقین تھا کہ بلی ڈونا اس ویٹر کے ساتھ جائے گی اور اس کے مشروب میں کوئی دوا حل کرے گی۔ پارس کو قابو میں کرنے کا یہی ایک راستہ تھا اور وہ یہی کر رہی تھی۔ ویٹر نے وہ مشروب لا کر اس کے سامنے رکھا۔ پارس نے ایک گھونٹ پیا اور سمجھ گیا کہ جو سوچا تھا وہی ہو رہا ہے۔ اس نے صرف آدھا گلاس پیا، پھر یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس پر اچانک کمزوری غالب آ رہی ہو۔ وہ بل ادا کر کے لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا، پھر اپنی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ بلی ڈونا کو اس کے دماغ میں جگہ مل گئی تھی اور وہ اس کے خیالات پڑھ کر سمجھ رہی تھی کہ شکار اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ اب کار بھی ڈرائیو نہیں کر سکے گا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس کے چور خیالات پڑھنے میں ناکام رہا کرتے تھے۔ جناب تبریزی نے روحانی عمل سے اس کے دماغ کو کچھ ایسا بنایا تھا کہ اس پر کیا جانے والا تنویمی عمل بھی پائیدار نہیں ہوتا تھا۔ وہ چند گھنٹوں میں اس عمل کے اثر سے نکل جاتا تھا۔ جب بلی ڈونا کو یقین ہو گیا کہ پارس کمزوری کے باعث نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور کار ڈرائیو نہیں کر سکے گا، تو وہ کار کے اندر ٹھوس جسم کے ساتھ ظاہر ہو گئی۔ مسکرا کر بولی، ہیلو فرہاد علی، تیمور کے شہزادے، میں ایسا ہی بڑا شکار کھیلتی ہوں، تمہارا باپ بھی کیا یاد کرے گا کسی بلی ڈونا سے پالا پڑا تھا۔ پارس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ نظر آئی۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پرس میں سے ایک شیشی نکال کر اپنے لباس پر پرفیوم سپرے کر رہی تھی۔ بڑی اچھی خوشبو تھی۔ پارس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ یہ بھول گیا کہ پہلے کہاں تھا۔ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا۔ بلی ڈونا نے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا۔ یہ خوش فہمی تھی۔ اس سے پہلے دیوی شیتارا نے بھی اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، پھر اسے اب معمول اور تابعدار بنانے کے بعد اپنے دھرم میں لے آئی تھی۔ اسے ہندو بنا کر شادی کی تھی اور اس حقیقت سے بے خبر رہی تھی کہ وہ اس کے تنویمی عمل کے اثر سے نکل چکا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد بلی ڈونا کی بھی خوش فہمی ختم ہونے والی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت بلی ڈونا کمرے میں آئی، مسکرا کر بولی، ہیلو پرنس، کیا حال ہے؟ کیا میں پرنس ہوں؟ ہاں شہزادے ہو، ایک ناقابل شکست بادشاہ کے بیٹے ہو، اسی لیے میں تمہیں پرنس کہتی ہوں۔ تم میری کون ہو؟ میں تمہاری کوئی نہیں ہوں، تم میرے دیوانے ہو۔ ہاں، میں تمہیں دیکھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہوں۔ تم حسن و شباب کا ایک شاہکار مجسمہ ہو۔ جس فیکٹری سے بن کر آئی ہو وہ فیکٹری بھی بے مثال ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بلی ڈونا ہے۔ میں ہوں تو امریکن مگر انڈونیشیا میں رہتی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد ایک فلائٹ سے ہم جکارتا جائیں گے۔ کیا میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہے؟ مجھے ایسی فضول چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نادیدہ بن کر سفر کریں گے۔ چلو اٹھو، سفر کی تیاری کرو۔ ہم نادیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہاری جیب میں ایک ڈبیا ہے، اس میں چند گولیاں ہیں، اس میں سے ایک گولی نگل کر نادیدہ بن سکتے ہو، پھر اسے اگل کر جسمانی طور پر دوبارہ ظاہر ہو سکتے ہو۔ اس نے جیب سے ڈبیا نکال کر ایک گولی نکالی۔ وہ بولی، ابھی اسے منہ میں رکھو، جب میں حکم دوں تو اسے نگل کر نادیدہ بن جانا، پھر جب کہوں تو اسے اگل کر حاضر ہو جایا کرو۔ جاؤ لباس تبدیل کرو، ہم روانہ ہونے والے ہیں۔ وہ چند منٹ کے بعد اس بنگلے سے باہر آئے، پھر ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے۔ پارس نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم عجیب و غریب انداز میں سفر کریں گے۔ وہ پارس کے دماغ میں آ کر بولی، ہماری باتیں ٹیکسی ڈرائیور سن رہا ہے، سفر کے سلسلے میں باتیں نہ کرو۔ وہ سوچ کے ذریعے بولا، تم بہت حسین ہو، کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں؟ نہیں، میں دور سے دیکھنے کی چیز ہوں، تم میری مرضی کے بغیر مجھے چھو نہیں سکو گے۔ یہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ کیا میں دور سے دیکھتا رہوں اور للچاتا رہوں؟ مگر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے جیسے مرد مجھے طلب کرتے رہیں اور میں سامنے رہ کر بھی ہاتھ نہ آؤں۔ جو پھول ہاتھ میں نہ آئے وہ شاخ پر مرجھا جاتا ہے۔ پھول اس کے ہاتھ کبھی نہیں آتا جو اسے توڑ نہ سکے۔ میں تمہیں توڑ لوں گا، اپنے کلیجے سے جوڑ لوں گا۔ میرے پاس ایسی قوتیں ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے
شہ زور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جیسے تم ٹیک رہے ہو، میرے تابعدار ہو، پاس بیٹھے ہو مگر میری اجازت کے بغیر مجھے چھو نہیں سکتے۔ سرے عام کیا کروں، تنہائی ملنے دو دبوچ لوں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ بلی ڈونا نے کہا، اب ہم گولی نکل کر نادیدہ بنیں گے اور انڈونیشیا جانے والی فلائٹ میں سفر کریں گے۔ میں جب تک حکم نہ دوں تم میرے ساتھ نادیدہ بنے رہو گے۔ ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرائیور نے ٹیکسی روک لی، پھر پلٹ کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ اس کی ٹیکسی میں سفر کرنے والے مسافر اب پچھلی سیٹ پر نہیں تھے۔ وہ ٹیکسی سے باہر آ کر چیخنے لگا، ارے وہ دونوں کہاں گئے؟ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ قریب آئے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہاں کچھ لوگ تھے جو غائب ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلے نظر آ رہے تھے اب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے راستے میں گاڑی کہیں نہیں روکی، یہاں روک کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ کیا تم نشہ کرتے ہو؟ اگر اب چلاؤ گے تو پولیس اسٹیشن میں لے جاؤں گا۔ وہ پولیس اور تھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجبوراً چپ رہا۔ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ وہ غائب کیسے ہو گئے، کیا وہ پھر پچھلی سیٹ پر نمودار ہوں گے؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ جو کچھ دیر پہلے دیکھ چکا تھا وہ اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ پچھلی قسط میں شاشا اور شیشی کا ذکر ہو چکا ہے۔ شاشا امریکی اکابرین کو چیلنج کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا اور یہ طے تھا کہ شاشا اور شیشی امریکہ کے کسی حصے میں اپنی ریاست ضرور قائم کریں گے۔ ایسے وقت بلی ڈونا نے بڑی چلاکی سے انہیں ٹریپ کیا، پھر ان دونوں پر تنظیمی عمل کر کے انہیں اپنا تابعدار بنا لیا۔ دشمن پہلے سے یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ خلائی مخلوق کو کسی طرح اسلامی ممالک میں پہنچایا جائے۔ سونیا نے کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے اب تک کسی خلائی مخلوق کو کسی بھی اسلامی ملک کا رخ کرنے نہیں دیا تھا۔ اب اس کے خلاف یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ خفیہ طور سے بابا صاحب کے ادارے میں داخل کرنے کے لیے خلائی مخلوق کا راستہ ہموار کیا جائے۔ بلی ڈونا نے اسے پلاننگ پر عمل کرنے کی ابتدا کی۔ اپنے تابعدار شاشا اور شیشی کو امریکہ سے پیرس لے آئی۔ ان دونوں کو سمجھا دیا کہ کس طرح انہیں بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ آئندہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں گائیڈ کرتی رہے گی۔ وہ پیرسی میں رہ کر ان دونوں کو اعلیٰ کار بنائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسے ہی وقت دیوی شی تارا اور پارس نظروں میں آ گئے۔ وہ پارس کو ٹریپ کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ پارس اس کے زیر اثر آئے گا اور تابعدار بن کر رہے گا تو وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے دیوی بھی یہی سوچتی تھی، کسی طرح پارس کو اپنے زیر اثر لے آئے گی تو تمام مخالفین کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ اس کی یہ حسرت اس حد تک پوری ہو گئی تھی کہ وہ پارس کو اپنے زیر اثر لے آئی تھی۔ بعد میں اس کی خوش فہمی ختم ہو گئی، بازی پلٹ گئی اور وہ پارس کے زیر اثر آ گئی تھی۔ بہرحال بلی ڈونا نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ پارس کو اپنا معمول اور تابعدار بنانے کے بعد وہ پیرس میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اندیشہ تھا میری فیملی کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے چھین کر لے جائیں گے۔ اس نے انڈونیشیا میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہ پہلی ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی جس نے اس خطے کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اب سے پہلے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے مشرق بعید کا رخ نہیں کیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلی ڈونا وہاں کے کسی ملک میں رہتی ہے۔ وہ پارس کو بھی اپنی خفیہ رہائش گاہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے خیالات کے مطابق نہ اس کے مکفل دماغ میں پہنچ سکتے تھے اور نہ ہی یہ سوچ سکتے تھے کہ ہمارا گمشدہ پارس انڈونیشیا میں ہوگا۔ اب پارس اور بلی ڈونا کا ذکر بعد میں ہوگا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ شاشا اور شیشی بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ انہیں بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ آج تک اس ادارے میں کسی ایسے شخص نے قدم رکھنے کی جرت نہیں کی جو اس ادارے کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ کسی دشمن تنظیم کے جیالوں کو بھی حوصلہ نہ ہو سکا کہ اس ادارے میں جھانک کر دیکھ سکیں، لیکن اب نادیدہ بن کر جانے کی سہولت حاصل ہو گئی تھی۔ اس طریقہ کار سے اجازت حاصل
کیے بغیر وہاں کے اندرونی حالات معلوم کیے جا سکتے تھے۔ شیشی نے کہا وہ ادارہ بہت خطرناک ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص اجازت حاصل کیے بغیر وہاں نہ جا سکا، تم خلائی مخلوق کو تمہیں اعلی کار بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ شاشا نے کہا یہ میں سمجھ رہا ہوں، ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی عاملہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، وہ جو احکامات دے چکی ہے اس پر ہمیں عمل کرتے رہنا ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہو، کیا ہم ندیدہ بن کر جائیں؟ میں نے ایک شخص کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے، میں چاہتا ہوں اسے ندیدہ بنا کر پہلے وہاں بھیج دوں، ہم اس کے دماغ میں رہ کر معلوم کرتے رہیں گے کہ اس کے قدم وہاں رکھنے سے اسی کے متعلق معلومات حاصل ہوں گی، جب کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو ہم دونوں اس ادارے میں جائیں گے۔ شاشا یہ طریقہ اچھا ہے، اس طرح ہم محفوظ رہیں گے۔ ایسے وقت بلی ڈونا نادیدہ بن کر پارس کے ساتھ طیارے میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے شاشا کے دماغ میں آ کر اس کے طریقہ کار کو سمجھا، پھر کہا شاشا طریقہ درست ہے، پہلے اس اعلی کار کو جانے دو، مجھے اس کے دماغ میں پہنچاؤ، میں بھی اس کے ذریعے اس ادارے کے اندرونی معاملات اور حالات کو سمجھوں گی۔ شاشا اپنے اس اعلی کار کے اندر پہنچا، وہ ایک کار ڈرائیو کرتا ہوا بابا صاحب کے ادارے کے قریب پہنچ گیا تھا اور شاشا کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ شاشا نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، گولی نگل کے نادیدہ ہو جاؤ اور وہاں سے پیدل ادارے کی طرف جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ جہاں اس نے کار روکی تھی وہاں سے وہ ادارہ 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ بلی ڈونا نے امریکی اکابرین سے کہا میں وہ کام کر رہی ہوں جو آج تک تم جیسی سپر پاور بھی نہ کر سکی۔ میرا ایک اعلی کار چند منٹ بعد بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے والا ہے اور میں اس کے ذریعے اس ادارے کے ایسے اندرونی راز معلوم کرنے والی ہوں جن کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا۔ امریکی اکابرین نے تسلیم کیا کہ وہ بہت ذہین اور تیز ترار ہے۔ اس نے اپنی ذہانت سے اپنے ملک امریکہ کو شاشا سے نجات دلائی تھی۔ فوج کے ایک اعلی افسر نے کہا بلی ڈونا تم بابا صاحب کے ادارے کے اہم راز معلوم کرنے والی ہو، اگر تمہیں کامیابی ہوگی تو ہمارے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، ہم بھی اپنے کسی اعلی کار کو نادیدہ بنا کر وہاں بھیجیں گے۔ ہم چاہتے ہیں تم ایک آدھ گھنٹے میں ہمیں اپنی کامیابی کی خوشخبری سناؤ، میں ضرور رابطہ کروں گی، ابھی جا رہی ہوں۔ وہ اس اعلی کار کے اندر آ گئی۔ اب وہ اعلی کار بابا صاحب کے ادارے کے مین گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ جناب علی اسداللہ تبریزی محو عبادت تھے، قبلہ رو دو زانو ہو کر اپنے حجرے میں بیٹھے ساری دنیا سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ وہ یاد الہی میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں تھی۔ اچانک ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں، آگاہی حاصل ہوئی کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کیا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ ان کی باطنی آنکھ نے دیکھا ادارے میں کوئی غیر متعلق شخص داخل ہو چکا ہے۔ اس نادیدہ کو انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں، مگر باطنی آنکھ دیکھ رہی تھی اور اس کے دماغ کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ گئے۔ اب وہ مراقبے میں تھے اور اس اعلی کار کے اندر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک عمارت کے اندر گیا، وہاں ٹی وی، کمپیوٹر اور فیکس مشینیں وغیرہ تھیں۔ عورتیں اور مرد مصروف نظر آ رہے تھے۔ بلی ڈونا نے اعلی کار سے کہا یہ پورے ادارے کے انتظامات سنبھالنے والا دفتر ہے، آگے بڑھو۔ وہ عمارت کے دوسرے حصے میں آیا، وہاں ایک وسیع و عریض ریکارڈ روم تھا۔ مختلف کمروں کے دروازوں میں نیم پلیٹ کی طرح تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان سے پتہ چل رہا تھا کہ کسی کمرے میں دنیا کی خطرناک تنظیموں کے تفصیلی ریکارڈ تھے، کسی میں مختلف ممالک کے اہم راز تحریری دستاویزات کی صورت میں تھے اور وہ راز آڈیو اور ویڈیو کیسٹس میں بھی تھے۔ وہ طبی اور سائنسی تجربہ گاہوں میں گیا، وہاں اس نے نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول بنتے دیکھے، ایک اسلحہ فیکٹری میں لیزر گنیں جیسے جدید ہتھیار دیکھے۔ پتہ چلا ایک جگہ تہہ خانے میں ٹرانسفارمر مشین بھی ہے جس کے ذریعے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بلی ڈونا اور شاشا اس اعلی کار کے دماغ میں تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے اور تسلیم کر رہے تھے کہ بابا صاحب کا ادارہ ایسے تمام ممالک سے زیادہ
زیادہ مستحکم ہے جو سپر پاور کہلاتے ہیں۔ بلی ڈونا نے شاشا سے کہا پہلے ارادہ تھا اس ادارے میں داخل ہونے کا راستہ ملے گا تو فرحات جیسی تمام اہم ہستیوں کو ہلاک کیا جائے گا، لیکن اب ارادہ بدل رہی ہوں، وہاں سے تمام اہم راز چرا کر لائے جائیں گے، ندیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کیے جائیں گے۔ کیا آپ ایسا کریں گی؟ یہ کام تم شیشی کے ساتھ کرو گے۔ اس اعلی کار کو واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ ادارے سے باہر آ گیا، باہر گیٹ سے پیدل چلتا ہوا بہت دور کھڑی ہوئی کار کے پاس آیا، پھر گولی کو اگل کر جسمانی طور پر نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد بولا، ہیلو بلی ڈونا اور شاشا، تم دونوں کئی گھنٹوں سے میرے دماغ میں بکواس کر رہے ہو، میرا سر دکھنے لگا ہے، اتنی دیر تک کتے بھی نہیں بھونکتے ہیں۔ بلی ڈونا غصے سے بولی، شاشا تمہارا یہ اعلی کار ہمیں کتا کہہ رہا ہے، میں اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر رہی ہوں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی بلی ڈونا نے اس کے دماغ کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسا جھٹکا تھا کہ دماغ کی چولیں ہل جاتی، تکلیف کی شدت سے چیخیں نکلنے لگتی، لیکن اس اعلی کار کو کچھ نہیں بگڑا، وہ اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ دوسری بار شاشا نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا، بلی ڈونا نے بھی دوسری بار کوشش کی۔ اعلی کار نے کہا، تھک جاؤ گے، میرے دماغ پر روحانی ٹیلی پیتھی کا اثر ہے، میرا دماغ تمہارے زلزلوں کو قبول نہیں کر رہا ہے اور میں شاشا کے تنویمی عمل سے آزاد ہو چکا ہوں۔ بلی ڈونا نے پوچھا، یہ تم بول رہے ہو یا تمہارے دماغ میں کوئی اور بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے روحانی ٹیلی پیتھی کی قوت عطا کی گئی ہے، میں اس قوت کے ذریعے شاشا کے دماغ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر شاشا کے اندر پہنچ کر بولا، اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا، میں تمہارا معمول تھا، تم میرے عامل تھے، اب میں تم پر حاوی ہو رہا ہوں، تمہارا تنویمی عمل بے اثر ہو گیا ہے۔ شاشا نے سانس روک لیا، وہ بولا، سانسیں روکتے رہو، میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے آیا ہوں، مجھے دماغ سے نہیں نکال سکو گے۔ بلی ڈونا نے اس اعلی کار کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کرنا چاہا۔ وہ بولا، کیا کرتی ہو بیبی، مجھے شاشا سے نمٹنے دو، تم سے بھی نمٹ سکتا ہوں، مگر تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کیونکہ تم اپنے ساتھ خود ہی اپنی شامت لے جا رہی ہو۔ پھر وہ شاشا سے بولا، تجھے اس لیے ادارے میں قدم رکھنے اور وہاں کے کچھ راز معلوم کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ تیرے ذریعے بلی ڈونا اور اس کے ذریعے سپر پاورز کو اب تمہاری قوت کا علم ہو جائے گا۔ بلی ڈونا نے پوچھا، کیا بابا صاحب کے ادارے والوں کو تمہاری موجودگی کا علم تھا؟ انہیں تو علم تھا، مگر تمہیں اب تک علم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ادارہ ابھی تم دونوں کے درمیان ہے۔ اوہ گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، یقین کرنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا، مگر خیال خوانی کر رہا ہوں، میں شاشا کا معمول تھا، میرے کسی عمل کے بغیر اب وہ میرا معمول ہے۔ ابھی تم دیکھو گی کہ میری خیال خوانی ختم ہوتے ہی شاشا اور شیشی کی تمام غیر معمولی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بابا صاحب کے ادارے میں بغیر اجازت قدم رکھنے کی یہ سزا ہے۔ جاؤ بلی ڈونا، اپنے امریکی اکابرین سے کہہ دو، یہ سزا ایک نمونہ ہے آئندہ ہمارے اس ادارے کی طرف رخ کرنے والوں کے لیے۔ وہ اعلی کار شاشا کے دماغ سے گم ہو گیا، بلی ڈونا بھی اس کے دماغ سے نکل آئی۔ اس نے دوسری بار اس کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ دماغ نہیں ملا۔ اس نے شیشی سے رابطہ کرنا چاہا، وہ بھی نہیں ملی۔ وہ زندگی میں پہلی بار روحانی ٹیلی پیتھی کے اثرات اور نتائج دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے امریکی اکابرین کو مخاطب کیا اور کہا، وہ ادارہ بہت خطرناک ہے، وہاں ایک شخص نے قدم رکھا، اس کے ذریعے شاشا اور شیشی کو یہ سزا ملی کہ ان کی تمام غیر معمولی صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ کیا اس ادارے کے کچھ اندرونی راز معلوم ہوئے؟ سب سے بڑا راز یہی معلوم ہوا کہ وہ ادارہ کسی بھی سپر پاور ملک سے کم نہیں ہے۔ اپنی یہ خوش فہمی ختم کر دو کہ ٹرانسفارمر مشین صرف امریکہ میں ہے، یہ اس ادارے میں بھی ہے۔ ایک امریکی جنرل نے کہا، ہمیں اندازہ تھا کہ وہ ادارہ
اندر ہی اندر آتش فشاں بن رہا ہے، ویسے یہ ہمارے حق میں اچھا ہوا ہے کہ ان کی روحانی قوتوں کے ذریعے شاشا زیرو پاور بن کر کہیں گم ہو گیا ہے۔ ایک حاکم نے کہا کسی طرح منکی ماسٹر اور اس کی منکی مخلوق بھی تباہ و برباد ہو جائے تو ہم زمین والوں کو بہت بڑے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ امریکی اکابرین سے زیادہ اسرائیلی اکابرین اندیشوں میں مبتلا تھے کہ وہ منکی ماسٹر کسی وقت بھی انتقام لینے کے لیے ان کے ملک پر حملہ کرے گا۔ وہ دعا مانگتے تھے کہ منکی ماسٹر کو ان پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور ابھی تک ان کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ منکی ماسٹر اپنے ہزاروں جانثاروں کے ساتھ ایک علیحدہ اور آزاد ریاست قائم کر چکا تھا۔ روسی حکومت نے پانی، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے علاوہ دوسری ضروریات کی چیزیں بھی فراہم کر دی تھیں۔ ان روسیوں نے پہلے ہی دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ منکی مخلوق کو عورتوں کا چسکا لگایا جائے گا۔ ویسے بھی وہ عورتوں کے دیوانے تھے۔ منکی برادر کمانڈر ایک عورت ہی کے فریب میں آ کر مارے گئے تھے۔ منکی ماسٹر بھی تل ابیب میں ایک عورت سے دھوکہ کھا کر اس کا قیدی بن گیا تھا۔ اس منکی ماسٹر نے تو توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ عورتوں سے دور رہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اپنی ریاست میں عورتوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا تھا، اور یہ بات فطرت کے خلاف تھی۔ عورت کو ممنوع قرار دیا جائے تو مرد گمراہ ہو جاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں اور چوری چھپے گناہ کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصے تک محرومی برداشت کی، اس کے بعد نہ کر سکے وہ راتوں کو نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے آدھے گھنٹے میں روس کے شہروں اور دوسرے آباد علاقوں میں پہنچ جاتے تھے، پھر وہاں کی عورتوں کو شکار کرتے تھے۔ اکثر عورتیں ان کے آگے مجبور ہو جاتی تھیں، لیکن بعض عورتیں ان منکی مین کو ٹریپ کرتی تھیں۔ داد عیش دینے کے دوران ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا دیتی تھیں، پھر اپنے لوگوں کی مدد سے گڑھے کھود کر ان کی لاشوں کو دفن کر دیتی تھیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے بھی ان عورتوں کی مدد کرتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے میں 1000 سے زیادہ منکی مین لاپتہ ہو گئے۔ منکی ماسٹر نے پریشان ہو کر سونیا سے کہا، میڈم میرے جانثار اتنی بڑی تعداد میں کہاں گم ہو گئے ہیں؟ میرے دوسرے جانثار اپنے گمشدہ ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن گم ہونے والوں میں سے کسی ایک کا بھی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ سونیا نے کہا، یہ تشویش کی بات ہے، تمہاری ریاست میں کوئی روسی آ کر نہ جھگڑا کرتا ہے، نہ کسی پر گولیاں چلاتا ہے، کوئی کسی کو ہلاک نہیں کرتا، پھر بھی تمہارے جانثار نابود ہو رہے ہیں۔ ہمیں روسی حکام سے شکایت کرنا چاہیے۔ کس بات کی شکایت کرو گے؟ تمہارا کوئی جانثار روس کے کسی بھی شہر اور قصبے میں ہلاک نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی جانثار ریاست سے باہر نہیں جاتا ہے۔ ریاست کے باہر ان کی ہلاکت کا کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، پھر میرے جانثار کہاں گم ہو رہے ہیں؟ سونیا نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ منکی مین راتوں کو ندیدہ بن کر ریاست سے باہر جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ ایسے وقت انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو چھپایا جا سکتا ہے، یا پھر وہ جس عورت کے پاس جاتے ہیں اس کے دیوانے ہو کر اس کے ساتھ کہیں رپوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو وارداتیں ہو رہی تھیں، ان کی تہ تک پہنچنا سونیا کے لیے مشکل نہ تھا۔ ایک جناب تبریزی سے ہدایت مل چکی تھی کہ وہ ان معاملات میں دلچسپی نہ لے، خلائی مخلوق کا برا وقت آ پہنچا ہے، وہ واپس چلی آئے۔ سونیا نے ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے منکی ماسٹر سے کہا، میں گمشدہ جانثاروں کی تلاش میں جا رہی ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ وہ بابا صاحب کے ادارے میں چلی آئی۔ جب پوری قوم گمراہ ہو جائے تو اس کے رہنما اسے راہ راست پر لاتے ہیں، یا وہ قوم خود سمجھتی ہے اور سنبھلتی ہے، ورنہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ارضی دنیا والے خلائی مخلوق کو اپنی دنیا میں برداشت نہیں کر رہے تھے۔ سونیا انہیں اسلامی ممالک کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی تھی۔ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کب تک ان کا راستہ روکتی رہے گی؟ جب تک وہ ارضی دنیا میں رہتے، یہی اندیشہ رہتا کہ حالات کے تیور بدلتے ہی وہ سونیا کے قابو سے بھی باہر ہو سکتے ہیں۔ ان سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے خلائی زون میں واپس چلے جائیں، اور کافی عرصے کے بعد ان کی واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا تھا۔ منکی ماسٹر یہ دیکھ کر بکھلا گیا کہ ایک ماہ کے اندر 3000 سے زیادہ جانثار لاپتہ ہو گئے تھے، اور اب تقریباً 800 رہ گئے تھے۔ اس نے نئے کمانڈر سے کہا، میڈم
گمشدہ جانثاروں کو تلاش کرنے گئی تھی وہ بھی لاپتہ ہو گئی ہے، ضرور اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کمانڈر نے کہا ماسٹر وہ بہت ذہین لیڈی تھی، ہمیں بہت اچھے مشورے دیتی تھی، اب ہم کس سے مشورے لیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا ہے، اپنے برے حالات کو سمجھنا ہے۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب سینکڑوں میں رہ گئے ہیں، ہماری تعداد میں کمی کا عمل جاری ہے، ایسا نہ ہو سینکڑوں بھی نہ رہیں، صرف ہم رہ جائیں۔ یہ ارضی دنیا والے بڑے مکار ہیں، انہوں نے بڑی رازداری سے ہماری تعداد کم کی ہے کہ ہم شکایت بھی نہیں کر سکتے، کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ ایک بات طے ہے کہ میری قوم کو عورتوں نے تباہ کیا ہے۔ منکی ماسٹر نے کہا عقل کہتی ہے یہاں سے کوچ کرو، ہم بھی دھوکے سے مارے جائیں گے۔ انہوں نے باقی ماندہ جانثاروں کو یکجا کر کے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہمارے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، ہمارے لیے موت لکھ دی گئی ہے اور یہ موت چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں آنے والی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ ایک بار روسی حکام سے کہا جائے کہ وہ چاہیں تو ان لوگوں کی پراسرار گمشدگی کا سلسلہ ختم کر سکتے ہیں، اگر وہ ان کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو ہم زمین چھوڑ کر خلائی زون میں واپس چلے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے یہاں کی تمام اہم تنصیبات کو تباہ کر دیں گے اور تمام اکابرین کو ہلاک کر دیں گے۔ ہاں جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر دشمنوں کو مارتے ہوئے جائیں گے۔ انہوں نے روسی حکام سے شکایتیں کی ہمارے فوجی افسران تمہاری ریاست میں آ رہے ہیں، اپنے جانثاروں کو ایک میدان میں بلاؤ، وہاں عدالت قائم ہوگی، شکایت دور کی جائیں گی۔ مقررہ وقت پر منکی ماسٹر کمانڈر اور تقریباً 800 منکی مین ایک میدان میں جمع ہو کر ان فوجی افسران کا انتظار کرنے لگے، اس بات سے بے خبر تھے کہ مسلح فوجی ان کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ وہاں تمام منکی مین آ چکے ہیں، انہوں نے اچانک نمودار ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ ان سب کے پاس لیزر گنیں تھیں، ان گنوں کی شعاعیں جاتی تھیں کہ ان کی ذات میں درجنوں افراد آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ وہ صرف چند سیکنڈ کی فائرنگ تھی، اس کے بعد جو منکی مین بچے وہ فوراً نادیدہ ہو گئے، لیکن بچنے والوں کی تعداد برائے نام رہ گئی۔ تقریباً سارے ہی روسی فوجیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر لیزر گنوں کا صرف ایک ہی برسٹ مارا تھا، پھر دور تک جانے والی شعاعوں نے تقریباً 500 منکی جانثاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہیں بڑی چال بازی سے گھیر کر ختم کیا گیا۔ منکی ماسٹر کی کمر ٹوٹ گئی، اس کے پاس فوج نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ وہ غصے اور جنون میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ماسکو پہنچا۔ فلائنگ کیپسول کے ذریعے وہاں تک پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگا۔ وہ شہر سے دور ایک ایٹمی تنصیب کے پاس آئے، پھر نمودار ہو کر لیزر گن سے فائرنگ کی۔ وہ نادان نہیں تھے، یہ جانتے تھے کہ منکی ماسٹر ایسی جوابی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے وہاں حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا۔ جب وہ نمودار ہو کر فائرنگ کرنے لگے تو ان کے پیچھے روسی فوجیوں نے نمودار ہو کر فائرنگ کی، وہ پھر بے خبری میں مارے گئے۔ منکی ماسٹر اور کمانڈر نادیدہ تھے، اس لیے بچ گئے۔ اس آخری حملے میں کوئی منکی مین نہ بچ سکا۔ فلائی زون سے آنے والے صرف 2 رہ گئے، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار چھوٹ گئے۔ انہوں نے صدمات سے چور ہو کر فلائنگ کیپسول کو منہ میں رکھا، پھر پرواز کرتے ہوئے اس دنیا سے دور خلا کی وسعتوں میں گم ہو گئے۔ خلائی مخلوق، ہائے خلائی مخلوق، آہ خلائی مخلوق، واہ خلائی مخلوق، بڑا احسان کیا، خاص کم جہاں پاک کیا۔